مجاہد کہتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع وان کنت لاشد الحجر علی بطنی من الجوع، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اپنا جگر زمین سے چمٹائے رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور میں پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے، بیلنس رکھنے کے لیے، اتنی بھوک ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک دن تھا، ایسا بھی دن تھا بھوک کا میرا کہ میں راستے کے کنارے بیٹھ گیا، ایسے راستے پر جہاں سے عام طور سے لوگ گزرتے تھے۔ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ، ابو بکر کا گزر وہاں سے ہوا، میں نے ان سے ایک آیت پوچھی، یہ آیت ہے، اس کے بارے میں ذرا سمجھاؤ مجھ کو۔ آیت کے بارے میں میں نے سوال کیا، کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ذرا اس آیت کے بارے میں ذرا بتائیے۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا، ما سألتہ الا لیشبعنی، میں نے علم کے لیے نہیں پوچھا تھا، اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھ کو اچھا اس بارے میں کچھ پوچھنا ہے کیا، چلو گھر کو ذرا سمجھاتا، گھر پہ جائیں گے تو کھائیں گے بھی، تو اس بہانے سے میں نے بات چھیڑی ان سے کہ نکل نہ جائیں، بات کرو۔ تو صحابہ کی عام عادت تھی، چلو کچھ کھائیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے تو گھر لے جائیں گے مجھ کو، اس نیت سے ان سے میں نے سوال پوچھا۔ تو میں نے اسی لیے آیت پوچھی کہ اسی بہانے چلو مجھ کو میری بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنی بھوک لگی، حالت خراب ہو رہی ہے ایک دم۔ کہتے ما سألتہ الا لیشبعنی فمر ولم یفعل، وہ نکل گئے، آیت بتائی، مسئلہ بتایا، تفسیر بتائی، جو بھی بتانا تھا بتایا، انہوں نے بھانپا نہیں، ان کو کیا معلوم ہے۔ دیکھیے صحابہ کو علم غیب تھا، وہ بالکل ان کی نیت ہے کہ مجھ کو لے جائیں، صحابہ کو نہیں معلوم، بابا کو معلوم، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعی ان کو معلوم ہو اور وہ نہ لے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ نکل گئے، سمجھایا اور بات چیت ہوئی اور چلے گئے، اور انہوں نے کھلایا پلایا کچھ بھی نہیں۔ ثم مر بعمر، حضرت عمر کا بھی گزر وہاں سے ہوا۔ فسألته عن آیت من کتاب اللہ، ایک آیت پوچھی میں نے ان سے، ما سألته الا لیشبعنی، میں نے بس اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھ کو اسی بہانے کھلائیں گے، لے جائیں گے کھلانے کے لیے۔ فمر فلم یفعل، وہ بھی نکل گئے، وہ بھی نہیں بتایا مجھ کو بتا کے نکل گئے، اور کھانا ابھی بھی نہیں، یہ بھی کینسل، مس ہو گیا۔ ثم مر بی ابو القاسم، پھر میرے پاس سے وہاں سے راستے سے گزرے کون؟ ابو القاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، جب آپ نے مجھ کو دیکھا آپ مسکرائے، یہ ادھر بیٹھتا نہیں کبھی، آج کیسے بیٹھا ادھر، تو آپ نے مجھ کو دیکھا تو آپ مسکرا دیے۔ ثم قال یا بحر، قلت لبیک یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے کہا اے اباہر، ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، ہر بلے کو کہتے ہیں، تو آپ نے کہا یا اباہر، قلت لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ قال الحق، چل ساتھ میں، الحق، ومضى فتبعته، کہتے ہیں کہ آپ چلتے گئے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ فدخل فاستأذن فأذن لی، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اجازت لی، فأذن لی، مجھ کو بھی اجازت دی۔ فدخل فوجد لبنا فی قدح، آپ جب داخل ہوئے گھر میں تو گھر میں آپ نے دیکھا کہ دودھ ہے، ایک برتن میں دودھ ہے پینے کے لیے۔ فقال من این هذا اللبن، آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا من این هذا اللبن، کہاں سے آیا دودھ، یعنی کون دیا، کیا ہے، زکوٰۃ کا، صدقے کا، کائے کا ہے۔
من این هذا اللبن قالوا اہداہ لک فلان او فلانا، فلاں شخص نے یا فلاں عورت نے آپ کو بطور ہدیہ دیا ہے، صدقہ نہیں، مطلب یہ ہدیہ ہے، آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، ہدیہ کھا لیتے تھے۔ قال ابا ہر قلت لبیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا اے ابو ہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ قال الحق الى اہل الصفۃ فادعوہم لی، جاؤ، آؤ بولنے کی بجائے کیا بول رہے ہیں؟ جاؤ اور کیا کرو؟ اہل صفہ کو لے آؤ۔ اب یہ پیالہ ایک ہے، اب اتنے لوگوں کو، ایک تو میں آیا پہلے تو بھوکا بھوکا، 2 مرتبہ چوکا، 2 لوگ آئے اور کچھ بھی نہیں ملا، اب یہاں ہے تو اب کس کو لاؤ؟ پوری قوم کو اٹھا کے لاؤ۔ اہل صفہ پہ 1-2 لوگ تھے، 70 لوگ تھے وہاں پہ، تو اب تو کیا کہا آپ نے؟ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ قال الحق الى اہل الصفۃ فادعوہم لی، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، اہل صفہ کو۔ قال واہل الصفۃ اضیاف الاسلام، کہتے اہل صفہ کون تھے؟ یہ اسلام کے مہمان تھے، یہ اسلام کے مہمان تھے۔ لا یأبون الی اہل ولا مال ولا علی احد، وہ اپنے گھر والوں سے کچھ مانگتے نہیں تھے، رشتہ داروں سے کچھ مانگتے نہیں تھے، اور نہ کسی مال پہ ان کی ڈپینڈنسی تھی، ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، نہ کسی اور پہ ان کا مدار تھا، کسی اور پر وہ ٹکتے نہیں تھے، وہ اللہ کے بھروسے پہ تھے۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ صفہ پہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی سے جڑا ہوا، وہاں پڑے رہتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے، اور جب دعوت کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو وہیں رہتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، اور اس کو بیچ کے اس کا پیسہ لا کے جو باقی لوگ تھے ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ یہ اہل صفہ تھے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے، کہتے ہیں کہ اذا اتتہ صدقۃ بعث بها الیہم، کوئی صدقہ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ تو کھاتے نہیں تھے، تو آپ وہ صدقہ ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ولم یتناول منها شیئا، آپ اس میں سے کچھ کھاتے نہیں تھے صدقے میں سے، کیونکہ صدقہ آپ کے لیے حرام تھا، آپ کے اہل بیت کے لیے حرام تھا۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ ان کو بھی ان کے پاس بھی بھیجتے، اور آپ ان کو اپنے ساتھ اس ہدیے میں شریک کرتے، یعنی آپ بھی اس میں سے کھاتے۔ فَسَأَنِي ذَلِكَ، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لاؤ، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے۔ فَسَأَنِي ذَلِكَ، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے سن کے کہ آپ نے کہا جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لاؤ۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا اللَّبَنُ وَفِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، میں نے اپنے جی میں کہا اہل صفہ میں یہ ان کو دودھ اتنا کیا کام ہے، یہ چھوٹا برتن ہے، اہل صفہ کا اس میں کیا کام بنے گا۔ كنت احق انا ان اصیب من هذا اللبن شربتا اتقوى بها، کہتے ہیں زیادہ حقدار تو میں تھا اس کا، نمبر پہلا کس کا ہے؟ میرا ہے، زیادہ حقدار تو میں تھا اس کا کہ میں اس میں سے پیوں اور تھوڑی جان بھی میری آئے، مجھ کو طاقت آ جائے، میرے بدن میں قوت آ جائے، تو زیادہ حقدار تو میں تھا، ان کو لاؤں بلا کے۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو بولتے ہیں نا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، اب میں آیا تو آپ نے مجھ کو حکم دیا، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، اب میں ان کو جا کے لے کے آؤں گا اگر، تو آپ کیا کہیں گے؟ فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، مجھ کو ان کو دینا پڑے گا۔ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے مجھ تک تو کچھ بھی نہیں پہنچے گا، جب ان کو پینے کے لیے دوں گا وہ پی لیں گے اور مجھ کو ملے گا نہیں ملے گا۔ یہ آبزرویشن ہے، ان کا مشاہدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کے مشاہدے اور اندازے سے اوپر ہے، اور نبی کی ماننے میں بھلائی ہے۔ جیسا دکھ رہا ہے اس سے ہٹ کے ہوگا اگر ہم نبی کی مان کے چلیں گے،
تو آدمی کی عقل مندی استعمال کرنے میں نہیں ہے، آدمی کی عقل مندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع کرنے میں ہے، جیسا بول رہے ہو ویسا کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ، کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے میرا نمبر پہلے تھا اور پھر ان کو لاؤں گا تو مجھ کو دینا پڑے گا، اور انتظار، یعنی ایک آدمی خود بھوکا ہے اور دوسروں کو کھلا رہا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، اور اس میں سے اگر نہیں بچا تو تکلیف اعلیٰ تکلیف، مصیبت پہ مصیبت، تکلیف پہ تکلیف ہوگی اس میں، مشقہ علی المشقہ۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، جب حکم ہے تو کرنا پڑے گا، جب حکم ہے نبی کا تو کرنا پڑے گا، جو بولے وہ کرنا ہے۔ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، میں گیا ان کے پاس، ان کو بلایا، وہ آئے اور اجازت مانگی تو ان کو اجازت ملی گھر میں آنے کی۔ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، سب آ کے اپنی اپنی جگہ پکڑ کے بیٹھ گئے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قَالَ يَا بَهِرْ، آپ نے کہا اے ابو ہریرہ، اے ابو ہر۔ قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں، اب جو بھی حکم آئے تو ماننا تو پڑے گا ہی۔ قال خذ فاعطهم، یہ دودھ لے دے ان کو۔ قال فاخذت القدح، میں نے برتن اٹھایا، فاعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، میں وہ برتن کسی ایک کو دیتا، وہ اس میں سے پیتا 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 یہاں تک کہ سیر ہو جاتا ہے۔ ثم يرد علی القدح، پھر وہ پی پی کے برتن واپس دے دیتا مجھ کو، یہ لو واپس۔ فیشرب حتی یروى ثم يرد علی القدح، پھر دوسرے کو میں دیتا، دوسرا پیتا، پورا سیر ہوتا، واپس برتن مجھ کو واپس دیتا۔ حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلہم، ایک نے لیا پیا، سیر ہوا دیا، پھر لیا پیا دیا، لیا پیا دیا، چلتا رہا یہ، یہاں تک کہ پوری قوم نے دودھ وہ جو بھی برتن میں تھا پیا۔ اب بچے کون؟ حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلہم، اب میں نے وہ پیالہ ختم ہو گیا آپ کے سامنے رکھ دیا، اب ساری قوم سیر ہو چکی تھی۔ فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، آپ نے وہ پیالہ لیا اپنے ہاتھ میں رکھا اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے، ہاتھ میں برتن لیا پیالہ اور مجھ کو دیکھا اور مسکرائے۔ فقال ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ۔ قال بقیت انا وانت، آپ نے کہا بچے کون؟ میں اور تم، اب دو ہی لوگ بچ گئے، میں بچا اور تم بچے۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں آپ بالکل سچ کہتے ہیں اللہ کے رسول۔ قال اقعد، آپ نے کہا بیٹھ، فاشرب، پی، کہتے ہیں فقعدت فشربت، میں بیٹھا اور میں نے دودھ پیا۔ کیسا پینا چاہیے؟ بیٹھ کے۔ فقال اشرب، آپ نے کہا پی، فشربت، اور پیا میں نے، یعنی پیا کا پی اور پی رہا، پیا پھر پیا۔ فما زال یقول اشرب حتی قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا، میں دینے جاتا تھا آپ کہتے تھے نہیں اور پی، پھر میں دینے جاتا تھا نہیں پی اور پی، یہاں تک کہ میں نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اب اس کے جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، یہاں تک آ گیا ایک دم، جائے گا کدھر؟ ابھی فل ہو گیا ایک دم، اب نہیں، بس جگہ نہیں پیٹ میں۔ قال فارنی، آپ نے کہا لا، یہاں دکھا۔ فاعطیتہ القدح، آپ کو میں نے وہ پیالہ دیا۔ فحمد اللہ وسمى، آپ نے الحمدللہ کہا اور بسم اللہ کہا، وشرب الفضل، اور بچا ہوا آپ نے پورا پیا، پوری قوم پی ایک پیالے میں، سیر ہو کے
اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اس کے بعد انہوں نے پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، آپ نے آخر میں پیا سب کے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ لوگوں کو پلانے والا کیسے پیے گا؟ سب سے آخر میں پیے گا. یہ قاعدہ ہے کہ لوگوں کو پلانے والا آخر میں پیے گا. یہ بخاری کی روایت ہے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو غذا میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح سے یعنی ایسی برکت کا ہو جانا، جو ایسی زیادتی ہونا جو عام طور سے نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. اور اللہ کی قدرت، اللہ جس کے لیے چاہے کرے.